ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ بحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سلیمان علیہ السلام پر جادو کا الزام کا جواب دیا ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے جادو سے، اس کی خرافات اور جادو اور جنات سے بچنے کی پیشگی احتیاطی تدابیر، وہ دعائیں، وہ وظائف جن کے ذریعے انسان ان شتیحات سے، شیطانوں کی جو ہے نا وہ وسوسوں سے انسان اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ علم اور تقوی کی بات ہے اور یقین اور بھروسے کی بات ہے۔ خالق کائنات انسان کے ہمہ وقت ساتھ ہوتے ہیں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ۔ تو اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے وہاں سے ہم اس خطبے کا آغاز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اس لیے جادو کو سیکھتے تھے، ان کی اکثریت کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان جب جدائی کو ڈال دے۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ ان میں سے کوئی بھی کسی طرح سے بھی جادو سے نقصان اس کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اس پر ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے
اپنی بات کو رکھا تھا کہ جادو یا دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ اثر تب کرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو۔ اللہ کی مشیت، اللہ کا جو ہے وہ حکم اور اللہ کی اجازت یہ لازمی ہے ہر کام کے لیے۔ ہم اکثر سنتے ہیں جی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، تو اس کے اندر بہت ہی بڑی بات پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات میں ایک پتا کیا ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور جس چیز کو وہ سیکھتے ہیں وہ صرف نقصان ہی دے سکتی یا فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی کہ یہ جو لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یا جادو سیکھنا یا جادو کرنا، اس کو کوئی بھی اچھے کام کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جادوگر سے کہیے کہ ہمارے ملک کے حالات اتنی سنگینی پر چل رہے ہیں، آپ اس کو صحیح کر دیں جادو کے ذریعے، ایسا کام نہیں کیوں کرے گا کہ کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، اس عورت کا علاج آپ جادو کے ذریعے سے کر دیں۔ ہاں، اس کے جو ہے نا وہ حمل کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی نفع والا کام وہ حاصل نہیں کر سکتے، ہمیشہ نقصان والا ہی کام حاصل کریں گے۔ اور یہ جادوگر، یہ کاہن لوگ جو ہیں نا یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، اور شیطان یہ ہے نا یہ لفظ شطن سے ہے کہ دور کیا ہوا، تو یہ بھلائی سے دور کیا ہوتا ہے کہ اس کے قریب قریب بھی بھلائی جو ہے نا وہ پھٹکتی نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ کرنی ہی جو ہے نا وہ برائی ہے، ہمیشہ اس نے شر ہی پھیلانا ہے۔ تو شر پھیلانے والے کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے خیر کا کام کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بلا تحقیق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ تحقیق ان لوگوں نے جانتے ہوئے بھی اس چیز کو لیا ہے کہ اس کے بدلے میں آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ انہیں پتا تھا کہ ہم جس چیز کو لے رہے ہیں، ہم جس کفر کو سیکھ رہے ہیں، جس کفر کے ذریعے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کفر کے بدلے میں ہمیں آخرت میں اللہ نے کوئی اجر نہیں دینا، یعنی آخرت میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ انہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی جانتے ہوئے بھی ایک بری چیز کا سودا کیا آخرت کے بدلے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنی ہی وہ بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لی ہے۔ آخرت کے اندر ابدی زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ اس کے بعد کوئی آگے پریشانی ہے، جو لوگ اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی بری چیز خریدی ہے، بہت بری چیز۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہوتے۔ اب یہ جہاں پر یہ نقطے کی بات ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، بلا شبہ وہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو خریدا ہے، اور نیچے یہ کہا لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ کلمہ حسر بولا ہے کہ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، یعنی کہ جو بندہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نیک جو ہے نا وہ برے کام کرتا ہے وہ بندہ جاہل ہے۔ جس کو پتہ ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، اسے پتہ ہے کہ علم ہے اس بات کا، وہ جو ہے نا وہ کوئی بری بات کرتا ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ یہ غلط ہے، اس کے بعد ہی وہ کرتا ہے، تو وہ بہت جو ہے نا وہ بری چیز کا جو ہے نا وہ سودا کر رہا ہے، بہت بری چیز خرید رہا ہے۔ انسان کی عقل مندی اس چیز میں ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے نا جو سودا جو ہے نا وہ منافع کا کرتا ہے، جو گھاٹے کا سودا کرتا ہے، نہ دنیا اسے عقل مند کہتی ہے نہ اللہ اسے عقل مند کہتا ہے۔ یعنی کہ ایک عقل کی بات ہے، سلیم العقل لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اتفاق کریں گے کہ ہمیشہ اچھا کام وہ ہے جس کے اندر منافع ہو، اور شریعت کی خلاف ورزی کے اندر کوئی منافع نہیں، اس کے اندر سراسر کیا ہے، گھاٹا ہے اور اس کے اندر خسارہ ہے۔ ہمارے جماعت کے ایک بزرگ عالم دین فوت ہو چکے ہیں، بہت مشہور ہیں، مولانا محی الدین لکھوی رحمہ اللہ ان کا نام ہے، بہت ہی معروف شخصیت ہیں۔ تو ان کو ایک بندہ نا بتا رہا، چونکہ انہوں نے تب اکاڑا میں مدرسہ بنایا تھا جب ابھی پاکستان جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہوا تھا، بنا نہیں تھا، تب سے اس سے بھی پہلے کا انہوں نے وہاں ادارہ بنایا، وہ بڑے مشہور عالم دین تھے۔ انہیں ایک بندے نے بتایا کہ جو فلاں کسی عیسائی کا، غالباً انہی کے علاقے کے نا ایک عیسائی کا بتایا کہ یہ عیسائی جو ہے نا وہ بہت سمجھدار ہے،
اتنا دنا ہے، اس کے پاس اتنی عقل ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، وہ اس کے اندر نتیجے نکالتا ہے۔ مولانا صاحب نے اس کی بات انتہائی جو ہے نا وہ چپ کر کے خاموشی سنی۔ جب وہ چپ ہو گیا نا تو جواب میں کہا کہ اگر وہ اتنا ہی سمجھدار ہوتا تو وہ آج عیسائی نہیں مسلمان ہوتا۔ کہے گا وہ سمجھدار ہے، سمجھدار ہوتا جو تم اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو، اگر وہ سچ میں سمجھدار ہوتا تو وہ مسلمان ہوتا، عیسائی نہ ہوتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جس نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں آ گیا ہوں، پیغمبر کی نبوت مل گئی ہے، وہ خاتم النبیین بن گئے ہیں، اس کے بعد چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ بندہ جہنم میں جائے گا ابدی، معافی کوئی نہیں۔ یہ ہے سمجھداری کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیک رستے پر چلائے اور بندہ خود نیک رستے کا جو ہے نا وہ انتخاب کرے، تو یہ سمجھداری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ سمجھتے۔ کیا سمجھتے؟ کہ جو ہے نا وہ منافع کا سودا یہ ہے کہ نیک عمل کیے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر بلا شبہ وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ انہیں تھوڑا ہی نیک عمل کر لیتے تو انہیں اللہ کی طرف سے اس کی بھی جو ہے نا وہ نیکی مل جاتی۔ لو کانوا یعلمون، اگرچہ وہ اس چیز کا علم رکھتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اگر تھوڑا عمل بھی رائے راست پر رہ کے کر لیتا ہے تو آخرت میں وہ بڑا خوش ہوگا اپنے اس کیے کے اوپر، وہ بہت خوش ہوگا اپنے اس کیے پر۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ نہ تھوڑا عمل بھی کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ کرنے سے تھوڑا کر لینا زیادہ بہتر ہے، کہ انسان روز قیامت اس بات پر خوش ہوگا کہ اس نے یہ عمل کر لیا، کہ تب انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ والدین، عزیز و اقارب، جگری دوست، بزنس پارٹنر، استاد، مربی، کوئی بھی، حتیٰ کہ انبیاء بھی پہلی ملاقات میں انکار کر دیں گے کہ ہم آگے آپ کے آگے جو ہے نا وہ لیڈ نہیں کر سکتے آپ کو۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اس وقت ایک نیکی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بتائی ہے کہ ایک بندے کی ترازو میں ایک نیکیاں برابر ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے جا نیکی ایک لے جنت میں چلا جائے۔ سارا جہان جس کو وہ جانتا ہوگا سب کے سامنے وہ منتے ترلے کرے گا، کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا، پہچاننے کا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، اس کے اندر سارے ہی مراد ہیں، ایمان سے مراد عمل ہے میرے بھائیوں، ایمان تو ہم لے آئے ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، عمل مراد ہے کہ وہ عمل کر لیں، تقوی اختیار کر لیں، اگرچہ کم ہی کر لیں، اگرچہ یہ نہیں ہے کہ ٹارگٹ ہی کم کا رکھنا ہے، ٹارگٹ زیادہ کا رکھنا ہے، لیکن زندگی اور سانسوں کے مطابق اگر کم بھی کیا ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں وہ بھی اس کے لیے جو ہے نا وہ فائدہ مند ثابت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم عمل سوچیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید جو ہے وہ رکھنا وہ عمل کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف تقیہ کر لینا کہ جو ہے نا جی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید ہیں لہٰذا ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ایمان کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازماً عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ عمل صالح کے بغیر جو ہے وہ ایمان جو ہے نا وہ کسی کھاتے میں نہیں آئے گا۔ عمل صالح ضروری ہے۔ دنیا کے اندر ایمان بہت سے لوگ رکھتے ہیں، شاید کافر بھی جو ہے نا وہ کافر، اکثر کافر جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مانتے ہوں گے پیغمبر آپ کے سچے ہیں، قرآن سچا ہے، آپ کی باتیں سچی ہیں، مسلمان نہیں ہوں گے۔ اگر کہنے کہ وہ دل میں مسلمان بھی ہوں گے عمل کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ عمل سے ہی بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری یا نہ ناری، یہ تو فیصلہ ہم نے اپنے حق میں لکھنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو رستہ دکھایا، ہدایت دی، عقل دی، اب ان کے آگے ہے کہ یہ انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ سواری کو جنت کی طرف ڈالنا ہے یا جہنم کی طرف ڈالنا ہے۔ تو ہمیں اس عمل پر زور دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم اپنے پیغمبر کو یہ نہ کہو
کہ ہماری طرف متوجہ ہوں، وقول انظرنا، اور تم کہو کہ ہماری طرف دیکھو، واسمعوا، اور ہماری بات کو سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ خاص پیرائے کے اندر خاص موضوع کے تحت بات ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام جب واعظ کرتے تھے نا تو ان میں یہودی بھی ہوتے تھے، مدینے کے مسلمان بھی ہوتے تھے، سارے وہاں پر آپ کی بات سنتے تھے جمع ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت، ان کو تبلیغ کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ تو جو رائنا لفظ ہے نا جو قرآن مجید میں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ دیجیے، یہ بات دوبارہ دہرا دیجیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو اور اب اس کو کہتے تھے ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں سمجھ نہیں ہے آپ کی بات۔ تو یہودی جو ہے نا وہ گستاخانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے، آپ کی بے ادبی کرتے ہوئے، آپ کو جو ہے نا وہ اپنا جو حسد اور بغض کی آگ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، وہ آپ کو نا تھوڑا سا لفظ بگاڑ کر کہتے تھے رائینا، تھوڑا سا آئین کو یا کے ساتھ ملا کر لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چرواہے۔ نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جیسے کہتے ہیں نا ٹیچر کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ آپ کی جو ہے نا وہ گستاخی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ نہیں کہنا کسی کو، یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ رائنا، متوجہ ہو ہماری طرف، بلکہ کہنا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں، انظرنا واسمعوا، یا کہنا ہے کہ ہماری بات سنیں، وللکافرین عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار رکھا ہوا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر دو نقطے نکالنے، دو پوائنٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ جن الفاظ سے بے ادبی جھلکتی ہو وہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے معزز شخصیات کے لیے، یعنی کہ متشابہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے کہ جو الفاظ بالکل کریکٹ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہوں، اور وہ ادب کا معنی ہو، وہ عزت کا معنی ہو۔ اور دوسرا اس کے اندر پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفار کی مشابہت سے لفظوں تک میں منع کیا ہوا ہے، کہ یہود و نصارہ کی مشابہت، ان کی کاپی لفظوں تک میں نہیں کرنی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے زندگیاں ان کے جیسی بنائی ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا ہوا ہے کہ آپ نے، اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے ان جیسے لفظ تک نہیں بولنے، کہ جو لفظ یہودی بولنے ہم نے وہ نہیں بولنے، بدل کے بولنے۔ جو کام یہودی کرے ہم نے نہیں کرنا، بدل کے کرنا ہے، چاہے وہ ہمارے دین میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ روزے جیسا بھی افضل عمل کیوں نہ ہو، جو وہ کر لے ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اور ہم نے ساری کی ساری زندگیاں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے، ساری کی ساری زندگیاں، سوچ، افکار، ہمارے تہوار، ہماری جو ہے نا وہ خوشیاں، ہماری غمیاں، کاروبار، سوچنے کا طریقہ، دین کو پرکھنے کا طریقہ، تعلقات، معاشرہ، معیشت، معاشرت، سیاست، ساری کائنات ویسی بنا کے رکھ دی۔ ہم کس رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ کون سے پرندوں کے منہ میں کنکر لے کے ہمارے دشمنوں پر اللہ برسائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا کہنے کو کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کیا الٹا اس سے الٹا کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دائیں چلو، ہم بائیں جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنے صحابہ کو ٹرین کیا ہوا تھا۔ آپ ان کی زندگیاں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آج جو ان کے بارے میں فتنہ پھیلاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا قربانیاں دی اسلام کے لیے، اور وہ زیادہ قصوروار نہیں ہے، قصوروار زیادہ ہم ہیں کہ ہم نے ان کی زندگیاں نہیں پڑھی ہوئی۔ ہمیں ایک ہی بات سکھائی گئی ہے، بڑے ہونا ہے، پیسے کمانے ہیں اور اچھا بینک بیلنس رکھنا ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ اور مرنا تو ہے ہی نہیں پلان کے اندر، مرنا ہے ہی نہیں پلان کے اندر۔ مرنا ہو نا، میں ہوں، اگر میں نے لاہور جانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، رات کو الارم لگاؤں گا، میں اپنے کپڑے پریس کر کے رکھوں گا، میں اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ میں نے صبح فلاں ناشتہ کرنا ہے، میں اپنی گاڑی کی جو ہے نا وہ بکنگ کرا کے رکھوں گا، اپنی گاڑی پر جانا ہے تو اس کی ہوا، اس کا آئل، اس کے ٹائر، اس کی ہر چیز جو ہے نا مینوفیکچر اچھی طرح کر کے رکھوں گا کہ صبح مجھے سفر میں جو ہے نا وہ تنگی نہ ہو۔ انسان کا مزاج تو اللہ نے یہ بنایا ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، عید آ رہی ہے اس کی ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دیں، ہمارے امتحان آ رہے ہیں اس کی بھی تیاری شروع کر دیں، گرینڈ ٹیسٹ ہونے شروع ہو جائیں گے، یہ جو ہے نا بچے دن رات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میری شادی آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ، کسی کی شادی آ رہی ہے تو اس کی تیاری شروع کر دے، گھر بنائے گا، الگ کمرہ بنائے گا، سامان جمع کرے گا، پیسے جمع کرے گا۔ انسان کی تو یہ فطرت ہے
کہ وہ بعد آنے والے مستقبل کے لیے وہ تیاری کر کے رکھتا ہے. لیکن اگر ہماری پلان کے اندر، ہمارے شیڈول کے اندر آخرت ہو، موت ہم نے سامنے کی ہو، تو یقین کریں ہم اس کی بھی تیاری کریں. اللہ نے جس بندے کی دعا پر غار سے پتھر ہٹایا تھا، سنی ہوگی نا حدیث، وہ 3 لوگوں سے جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر دعا کی، وہ غار سے پتھر ہٹا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کہانی نہیں سمجھنا اس کو. پتھر ہٹا تھا، یہ ہمارا ایمان ہے، جس طرح اس قرآن پر ایمان ہے الحمدللہ. اور درجہ بدرجہ ہٹا تھا، ایک دعا پر تھوڑا سا، پھر اس کے بعد پھر مکمل. اس میں سے ایک بندے نے جو دعا کی تھی نا، کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آئی، اور میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ برائی میں شامل ہو جاؤ، پھر تمہیں قرض دوں گا. تو وہ مان گئی، مجبور تھی، میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور جب میں برائی کرنے والا ہی تھا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور حلال طریقے سے اگر میرے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا ہے تو اے اللہ صرف تیرا نام سن کر اس وقت میں اس برائی سے باز آ گیا. میں نے برائی بھی نہیں کی اور قرض بھی اسے دے دیا، اور کہا جب جی چاہے واپس کرنا. اے اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے قبول ہے تو مجھے اس موت کی دلدل سے نکال لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پتھر ہٹ گیا اور گزرنے کا رستہ بن گیا. یعنی کہ جب انسان اپنے شیڈول میں اس چیز کو لے کے آتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری ہونی، تو اس کے بہت سے عمل جو ہے نا وہ درست ہو جاتے ہیں. تو ہمارا یہ اعمال جو ہے نا، ہمیں اس چیز پر دیکھنا چاہیے کہ ہماری مشابہت ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں کیوں نہ ہو، وہ آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کوئی نہیں چاہتا کافروں میں سے، نہ ہی من اہل الکتاب، اہل کتاب یہودی عیسائی دونوں، یہ بھی نہیں چاہتے، ولا المشرکین، اور مکہ کے مشرک بھی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ یہ غور سے سنیں گا کہ کیا نہیں چاہتے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ مسلمانوں پر ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی رحمت اترے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی میرا بڑا، کوئی میرا استاد، کوئی شیخ الہند، کوئی شیخ العرب، کوئی شیخ العجم نہیں کہہ رہا. کسی عام انسان کی بات ہے ہی نہیں، پیغمبر بھی نہیں کہہ رہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے جو کائنات کا خالق ہے، کہ یہود اور نصارہ دونوں اور مشرکین 3، یعنی کہ سارے کافر مل کر ان کی ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہ مسلمانوں پر ان کے رب کی رحمت نہ نازل ہو. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں کہ آپ نے رحمت نہیں اتارنی، وہ مسلمانوں کے حالات بگاڑتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ حرکتیں وہ نہ ہو جائیں جن حرکتوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول کرتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان قوتوں کو مات دینے کی ضرورت. ہم یہی کہتے ہیں دنیا کے اندر جو ورلڈ وار ہے نا، کہتے ہیں جی وہ 2 تو ہو گئی ہیں، اب ویسے نہیں ہونی. اب ورلڈ وار ہو رہی ہے، دشمن کا وار اس نے نکال دیا جو اس نے اپنا میزائل نکالنا تھا. وہ میزائل فحاشی کا ہے، وہ عریانی کا ہے، دین سے دوری کا ہے، الہاد کا ہے، اس سیکولرزم کا، یہ سارے میزائل، یہ اس کا مکسر بن کے میزائل ہماری طرف آیا ہوا اور لگا ہوا ہے ہماری نوجوان نسل پر. ہم کیا سمجھتے ہیں نیوکلیئر پاور کب جنگیں لڑے گی؟ کون مرنا چاہتا ہے اس مادہ پرستی کے دور میں؟ وہ بم پھینکیں گے تو ان کے پاس کون سا بم نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ بم نہیں چلانا، کسی اور طرح سے مات دینی ہے، اور وہ تیر نکل چکا ہے، وہ آ چکا ہے. 475 ملین نہیں، 475 بلین ارب ڈالر کی فیشن انڈسٹری ہے دنیا کے اندر. جس کو میری بات جھوٹ یا مذاق لگے نا، وہ جمعے کے بعد گوگل پر لکھیے کہ اس کی کتنی رقم ہے. 475 بلین ارب ڈالر. آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، پتہ ہے کتنے پیسے ہیں؟ پاکستانی اتنے جو ہے نا 50 سال میں نہیں کما سکتے سارے مل کے. کہاں سے آتے ہیں؟ کیوں اتنے پیسے لگاتے ہیں؟ کس چیز کا دنیا میں فیشن ہوتا ہے اتنے پیسوں کا؟ یہ فیشن نہیں ہے، یہ فحاشی پھیلتی اتنے پیسوں سے. ہمارے نیوز چینل چلتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ ساری انڈسٹریاں، فلم انڈسٹریاں، ڈرامہ انڈسٹریاں، ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، ان کو پیسے کھلائے جاتے ہیں کہ پھیلاؤ فحاشی. بیچنا جوس ہے، دکھا عورت رہے ہیں. بیچنا بلیڈ ہے، دکھا عورت رہے ہیں.
کوئی ایک چیز دکھائیں کہ جس کے اندر عورت نہ دکھائی جاتی ہو. کیوں؟ فحاشی پلانی ہے، زنا عام کرنا ہے، عریانی عام کرنی ہے، پردہ ختم کرنا ہے، حیا ختم کرنی ہے. ختم ہو رہی ہے. کوئی ایک کام دکھائیں. چاہیے زنا کی شرح دیکھیے دوسرے ممالک، یہ مسلمان مملکت کے اندر دیکھیے کہ کیا شرح ہے. کسی نوجوان کو دیکھ لو، اس کی ترجیحات ہی یہی ہیں کہ اسے روز ہی کوئی نئی عورت ملتی رہے. یہ ترجیحات کیوں بنتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوتی، اب کیوں ہوتی ہے؟ شرعی سزا دینی نہیں ہے، روک تھام کرنی نہیں ہے. ایک بندے کو شوگر ہو اور وہ مٹھائی کھاتا رہے، وہ کبھی شوگر کی دوائی اثر کرے گی؟ ڈاکٹر دوائی دینے سے پہلے یہ کہتی ہے کہ میٹھا بند کرو، کہ جو سلو پوائزن تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے اس کو روکو، اس کے بعد دوائی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا اثر کرے گی. سکولز ہوں، کالجز ہوں، نیوز چینلز ہوں، اس کے اندر فحاشی اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور ہم غور سے اس کو دیکھتے ہیں. اس لیے تو قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتا. انہوں نے اتنی غلاظت جو ہے ذہنوں کے اندر ڈال دی ہے، ہر چیز مشکوک نظر آتی. یہ بھی مشکوک ہے، وہ بھی مشکوک ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتی، یہ دین کا مسئلہ ایسے کیوں ہے، دین کا نظام کامل نہیں. اپلائی کر کے دیکھو، کامل نہیں ہے تو ٹرائی کرو نا. چلو ہمارے دعووں کو غلط ثابت کر دو، کرو اسے اپلائی. نہ چلے تو ہمیں جو ہماری گردن اتار دیں. جو اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نظام کامل ہے، لگا کے دیکھو اس کو. لگائیں گے نہیں، لگائیں گے نہیں، ورنہ اس کو دبا دیں گے. مسئلہ یہ چیز کا ہے کہ عوام الناس اس پر جو ہے نا وہ دیکھتی نہیں. اکثریت پر حکم لگتا ہے، اکثریت یہ چاہتی نہیں. لوگ ہم کہتے ہیں جی ہمارے جو حکمران ہیں نا جی، حکمران وہ کرپٹ ہیں. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر وہی بندہ اس وقت کرپشن نہیں کرتا کہ جس کو موقع نہیں ملا ہوگا. ہر بندہ اپنی ذات کے اندر ایک سیاستدان ہے. ہر بندہ کو مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کوئی دکانداری پہ کرتا ہے، کوئی اور معاملے کے اندر کرتا ہے، کوئی اور معاملے کے اندر کرتا ہے. کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین کو فالو کرنا نہیں شروع کیا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ پھر بھی جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کہتا ہے ان یہودی اور عیسائیوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم اپنا جو ہے نا وہ فضل اپنا جاری و ساری رکھیں گے اگر انسان، اگر مسلمان ہماری بات مانیں گے. ان کی تو اتنی لمبی فورسز ہے، بہت لمبی. ان کی آبادی ویسے زیادہ، عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل یہودی ہیں دنیا میں. انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی کون سا کام ہے، لیکن مسلمان خود ہے نا وہ ہی اسلام کی فورس میں داخل نہیں. آپ اس کو طنز نہ سمجھیے گا. میں ایک اصلاح کے جو ہے نا وہ زاویے سے بات کرنے لگا ہوں. میں اس لیے پہلے بتا دوں کہ بعد میں آپ یہ کہیں گے جی آپ نے ہم پر طنز کی. طنز نہیں کی، صرف ایک بات اپنی ثابت کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دنیا کے اندر یہ دیکھا، جیسے میں ہوں نا، میں بس پہ چڑھا جاؤں، میں کہیں اس دکان پہ چلا جاؤں، میں کسی گراؤنڈ میں یا کسی بھی پروگرام میں چلا جاؤں، جو یہ نہیں کہ لازمی مسجد کا، مجھے دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے دور سے کہ یہ مولوی صاحب، ادب سے بلائیں، تن سے بلائیں. کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب بات سنیں، مولوی صاحب ادھر آ جائیں، مولوی صاحب کیا کام ہے، یہی کہیں گے نا مجھے. یہ نہیں کہ لازمی کہ یہ ٹوپی ہر وقت نہیں میں سر پہ رکھتا، ہر وقت سر پہ نہیں رکھتا، ٹوپی کا بغیر رہتا ہوں. تو گیٹ اپ کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی؟ مولوی صاحب ہے. میں تو نہیں بتاتا جی میں مولوی ہوں، مجمع پڑھاتا ہوں جی، میں لوگوں کو درس دیتا ہوں جی، میں ایک عالم. ایسا نہیں کہتا. میرے گیٹ اپ کو دیکھو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ مولوی. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے لگے کہ یہ جو ہے نا وہ اہل اسلام میں سے. آج کے نوجوان بچے، آپ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ان بچے ان کو کہے جی ہم نے کسی فنکشن پر جانا، تیار ہو کے آ جاؤ بھائی، جلدی جاؤ کمرے میں تیار ہو کے آؤ. وہ جب باہر آئے اور ہمارے کافروں کا جو کلچر ہے نا ان کو ساتھ کھلا کے دیکھ لیں، ساٹے والے کچھ لہدا ہی ایٹم مار کے آن گے ود دی. بھائی کافر جو مرضی کرتے رہے، ہم نے کافروں کے ساتھ جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حقیقت کو لے اور کہے کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، جائیں آپ نے کس طرف جانا ہے؟ سنگر، ایکٹر، یہ ساریاں بےہودہ عورتیں، یہ ساریاں فضول عورتیں جس طرف جا رہی ہوں تو کیا اس طرف کو جائے گا آپ کو دیکھ کر؟ نہیں جی فیشن تانوں کی پتہ جی فیشن کا. ہاں جی آپ دنیا کے آغاز میں آ جاتے تو سب کو پتہ چل جاتا کہ فیشن کیا ہوتا. پہلے تو لوگ ننگے ہی رہتے ہوں گے، فیشن تو اب آیا ہے.
جو پوری شلوار پہن لے وہ دقیانوس ہے، جو پٹی ہوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہن لے وہ فیشن ہے جی۔ یہ ان جی آپ کو کیا پتا جی، ان کو لے کے کون دیتا ہے؟ ہم لے کے دیتے ہیں۔ ہمارے وہ بچے ہیں ایسے بار رکھنے ہیں جی، نہیں جی نہیں، یہ جو وہ الٹ شلوار قمیض ہمارا تھا ہی تھا، انہوں نے اس شلوار کو کیا کیا، اس کو جو ہے نا وہ تنگ کر دیا کہ اے نہیں پاکستانی نہیں باز آندے، انہوں نے شلوار قمیض پانی پانی، ہن کی کریے جی، وہ میٹنگ بیٹھی ہوئے گی، ہن ایویں کرو جی شلوار غائب کرو بچوں، ہوگی غائب شلوار۔ اس قمیض کے نیچے کیا پہنو؟ وہی تنگ، نال جوڑ دو بالکل، بیٹھا اٹھا بھی نہ جائے، نماز نہ پڑھی جائے۔ نہیں کرتے، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں جو یہ پہنتے ہیں، بڑے شوق سے پہنیں گے، عجیب حرکتیں، اور پھر ٹیچر کرنے کی کوشش کریں، مجھے کیوں ٹیچر کر رہے ہیں، یا میرے جیسے کو ٹیچر کر کے کیا اکھاڑ لیں گے؟ اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھا رہے ہیں؟ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، رجسٹر دونوں کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور ایک تل کا تو بہت بڑا ہوتا ہے، سورج کی اوٹ میں سے نظر آنے والا ایک ذرہ بھی اگر کسی نے نیکی اور برائی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ روزے قیامت سامنے لا کر کھڑی کر دے گا۔ ایک ذرہ بھی، بڑے بڑے گناہ تو دور کی بات ہے۔ ہم دیکھیں جی ہمارے چہرے پر، آپ دیکھیں کتنے لوگ رکھتے ہیں، اللہ ہدایت دے گا جی، روٹی بھی اللہ تعالیٰ آ کے کھلاتے ہیں آپ کو، خود ہی کوشش کرتے ہیں نا، کپڑے بھی ہم خود ہی پہنتے ہیں، کاروبار پہ بھی خود جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سواری بھیجتے ہیں کہ اس پر بیٹھ جاؤ، فرشتے آ کر آپ کو بٹھا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ ہم نے جب اس کے لیے محنت اور کوشش ہی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کس طرح کرم کر دیں گے؟ اس ممبر پر آ کے، یہ ایک سیڑھی ہے، میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھنا چاہا اور ساتھ میں نے اپنا پاؤں بلند بھی کیا، رکھا گیا۔ اب میں اس کے نیچے کھڑا ہو کے کہتا ہوں یا اللہ مینوں ممبر تے چڑھا دے، یا اللہ ممبر تے، میں شام تک بھی دعا کرتا رہوں نا، جبریل علیہ السلام نے نہیں آنا مجھے یہاں پر چڑھانے کے لیے، ہمیں خود کوشش کرنی پڑی نہیں۔ ہم اس لیے رکھتے ہیں جی، داڑھی رکھی ہوگی اس کے بعد کچھ شرم آنی چاہیے ہمیں جو ہے نا وہ بہت سارے کام چھوڑے نا، ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہم نے کن فورسز کے اندر، اسلام کی یا کافروں کی فورس، یہ حقیقت ہے۔ ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم کافر بھی لگے اور مسلمان بھی لگے، اس کے لیے ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس کو میرے طریقے سے پیار ہے گویا کہ اس سے کوئی مجھ سے پیار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لباس، اطوار، کاروبار، ہر چیز کے اندر ہے۔ کافی لوگ ہمیں جو ہے نا وہ طنز کرتے ہیں جی کہ جب مال خریدنے کی باری آتی ہے تو اپنی جو ہے نا وہ ہم سے جو کرپشن کروا لیتے ہیں، جب کھانا کھانے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، ہم یہ کھاتے نہیں، ہمارا یہ امیج نہیں، ہمارا یہ وقار نہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شلوار کو شلوار ہی رہنے دیجیے، داڑھی کو داڑھی ہی رہنے چاہیے۔ داڑھی منڈوانا گناہ ہے، حرام ہے، لیکن داڑھی کا ڈیزائن بنانا یہ بے شرمی ہے۔ یہ کہاں سے آیا داڑھی کا ڈیزائن؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے داڑھی کا ڈیزائن بنوایا ہے؟ آپ لوگ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کسی کافر نے کہا ہوگا، میرے ذمہ لگائیے، میں آپ کو ڈھونڈ لاؤں گا پہلی دفعہ کس نے داڑھی کا ڈیزائن بنایا۔ یہ بھی کبھی بنا ہے، پہلے نہیں تھا، میں بتا دوں گا آپ کو۔ داڑھی منڈوائی، اس کا جو ہے نا وہ ایک، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس کا ڈیزائن بنوا رہے، کوئی اوپر سے ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے۔ وہ پہاڑی بکڑے ہوتے ہیں اس طرح کے، آپ ان کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، ان کی ٹھوڈی پر اس طرح کے ترچھے بال ہوتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ بال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں، اپنی قبر مبارک میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ لے کر گئے۔ ان کی عظمت ایسے ہی ہے۔ جن لوگوں نے، آپ نے نام سنا شیخ صالح العثیمین، جائیں پاکستان کے کسی بھی عالم کے سامنے ان کا نام لیجیے، ادب کے ساتھ جھک کر کہیں گے جی ہم جانتے ہیں، علم کی دنیا میں ان کا ایک ڈنکا بجتا ہے۔ شیخ صالح العثیمین کینسر کے اندر مبتلا ہو گئے، کینسر کے اندر مبتلا ہو گئے۔ سعودی حکومت نے کہا کہ امریکہ کے اندر آپ کی جو ہے نا وہ سارا تیاری ہو چکی ہے، آپ سرکاری طیارے میں جائیں گے،
آپ کے ساتھ سرکاری لوگ جائیں گے کیونکہ وہ وہاں کے مفتی اعظم تھے، تو امریکہ جائیں گے، اتنے دن کا یہ علاج ہے، یہ وہ سارا پروسیجر ہے. تو ایک ڈاکٹر نا سعودی عرب کا ہی، تو وہ انہیں کیا سارا کچھ سمجھا رہا تھا کہ اس طرح ہوگا، ہم اتنے دن وہاں رہیں گے، آپ کا یہ علاج ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح، یہ وہ سارا کر رہے تھے. تو اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ پھر وہ آپ کے سارے بال بھی اتار دیں گے. انہوں نے جو ہے نا وہ ساری بات سن کے نا، تو بعد میں انہوں نے پوچھا جی ایک منٹ، سارے بال سے مراد داڑھی بھی ہے؟ سارے بال سے مراد داڑھی بھی ہے؟ تو کہا جی جسم کے اوپر جیسا بھی بال ہے وہ انہوں نے اتار دینا سر سے لے کر پاؤں تک، اس کے بعد پھر آپ کا جو ہے نا وہ علاج شروع ہوگا. تو کہا پھر میں نے علاج کے لیے نہیں جانا. کیا کیوں؟ کوئی بات نہیں، داڑھی تو پھر آ جائے گی، اس میں دین میں اجازت بھی، آپ بیمار ہیں. تو کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، علاج کے دوران داڑھی کٹوانے کے بعد، اس کو منوانے کے بعد اگر میری موت کا وقت ہوا اور میں مر گیا، میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جاؤں تو میرے منہ پر داڑھی نہ ہو. ان کی سیرت پر، ان کی حالات زندگی پر لکھی ہوئی ہے کتاب، پڑھیے جا کے، نیٹ سے نکالی، اردو عربی انگلش سب کے اندر موجود ہے. وہ بندہ کینسر میں الجھتا رہا، تکلیف برداشت کرتا رہا، ویسے ہی اپنی جان دے دی. میں نہیں چاہتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے سامنے کیا جائے تو میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، اور فرشتہ کہے کہ یہ آپ کی امت میں سے ہے صالح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے تک دیکھے کہ اس کے چہرے پر تو میری سنت نہیں ہے. کہاں کہ ہم امتی ہیں؟ ہم نے اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کن کی فورس کے اندر ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہودی، عیسائی، اہل کتاب، ہندو، کافر، مشرک، اللہ نے سارے لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے مل کر ایک بھی نہیں ان میں سے چاہتا کہ مسلمان کے اوپر رحمت نازل ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا. اور وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قافلہ لٹ چکا ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ قافلے والوں کو لٹنے کا افسوس ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افسوس ہی نہیں ہے. یہ یہود، ہندو، سلیبی، و سب جہاں کے کافر ہیں، ایک ملت، جیو گے ان کے غلام بن کر تو اٹھانی پڑے گی پھر ذلت. سبھی کی آپس میں دوستی ہے، صرف مسلمان سے دشمنی، ایک صرف مسلمان سے دشمنی ہے کائنات میں. خلاصہ نکال کے دیکھ لیجیے. ان کو پتہ ہے کہ یہ عمر بن خطاب کی اولاد ہیں، یہ خالد بن ولید کے ماننے والے ہیں، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ ہے نا نسلوں میں سے ہیں، یہ وہ اسلام کے سپاہی. آج تک نہیں وہ خیبر بھولیں، آج تک بھی وہ تبوک کی چوٹیں نہیں بھولیں. آج بھی ٹورنٹو کے اندر وہ پلے کارڈ اٹھا کر ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم خیبر کو نہیں بھولے. تمہیں بتا دیتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے، شکست کھانا کیسے ہوتا ہے. ہماری نسلوں کو پوچھے اپنے بچوں کو خیبر کیا چیز ہے، کیا ہوا تھا اس میں، نہیں پتا. سنگروں کا پوچھ لے سب کا پتا ہوگا، ایکٹروں کا پوچھ لے سب کا پتا ہوگا، ان بدماش عورتوں کا پوچھ لے سب کا پتا ہوگا، ہماری عورتوں کو پتا ہوگا. مسلمان عورتیں سیدہ فاطمہ کے حقوق پر رونے والی، کیا آپ ان کی سیرت پر عمل کر کے کتنی فاطمہ تیار کی ہیں رضی اللہ عنہا، کتنی سیدہ عائشہ کی جو ہے نقش قدم پر چلنے والی عورتیں ہم نے تیار کی ہیں، کتنی دنیا کے اندر ان کا نشان چھوڑا ہے. کہ ایک بندہ ہے نا، ان کی ہم یکجہتی کے اندر، کشمیر کی یکجہتی کے اندر کیا کرتے ہیں جی، چھٹی کر لیتے، کوئی کام نہیں کرنا، ایک دن ان کے ساتھ یکجہتی کرنی ہے، گھروں میں بند رہنا، سب کچھ کلوز رہنا، یہ یکجہتی کا طریقہ. ہم نے کیا یکجہتی کی ہے؟ کون سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ. سیدنا حسین روزے قیامت کھڑا کر کے پوچھ لیں ہاں بھی کیا مسئلہ تھا، کیوں پیٹتے تھے؟ او جی آپ نے جو ہے نا وہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. کیا زیادتی ہوئی میرے ساتھ؟ آپ کو جی وہ دھوکے کے ساتھ قتل کر دیا گیا. کیا قتل کیا ہو جی؟ آپ کو سجدے کی حالت میں گردن اتار دی. آج سیدنا حسین پوچھ لیں تم کتنے سجدے کر کے آئے، بتاؤ کتنے سجدے کیے ہیں، کس خاطر دین، میری جان کس خاطر گئی ہے جی؟ دین کی سر بلندی خاطر. تم نے کتنا دین کی سر بلندی کے لیے کام کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ ہنس کے دکھا دیں گے ہو جی وہ مولویوں نے کام سی، ساری نمازیں مولوی نے پڑھنی ہے، سارا دین مولویوں نے جو ہے نافذ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ دین کا نفاذ اس طرح نہیں ہوتا کہ لیاؤ باروں کو شیعہ، یہ کوئی ایپ نہیں ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو انسٹال کر دیا اور اپلائی کر دیا جو ہے نا وہ اس کا سسٹم چلنا شروع ہو گیا. یہ دین کا نفاذ اس طرح ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ، علی المرتضیٰ، زید بن حارثہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ملے ہیں، یہ ایک بیج بو دیا گیا.
چلتا 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 چلتا، وہ کب کتنے 313، پھر چلتا چلتا 1000، 10,000، 50,000، 1,00,000، 1,20,000 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ یہ اس طرح ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آئے جی معراج کے واپس آ گئے اور ایک پھونک ماری ہے جی پورا مکہ مسلمان ہو گیا جی یہ نفاذ شریعت ہو گیا جی، ایسے نہیں ہوتا۔ عوام کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہمیں کفار کی مشابہت سے بچنا ہے، ہمیں ان کے طور و اطوار سے بچنا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں، وہ کہتے ہیں نہ کھیڈیں ہیں تو نہ کھیڈیں دینا، وہ تو ہیں ہی لعنتی، وہ چاہتے ہیں کہ جی ان پر بھی کوئی اللہ کا فضل نہ ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ جنت کتنی عظیم ہے، انہیں پتہ ہے کہ دوزخ کا عذاب کتنا سخت ہے، وہ ہمیں کھینچ کر اس طرف لے کے جاتے ہیں، ہم اس طرف نہیں جانا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر اسلام کی ثقافت اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک سچا مومن بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس قابل بنائے کہ ہم یہاں بھی اور اللہ کے سامنے اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک سلامت رکھے، دین پر ایمان پر سلامت رکھے، جب ہمیں موت آئے تو ہمارے زبان پر اللہ کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔